بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم، بزرگان ذی احترام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور پھر ایک کسی درجے میں عالم دین ہونے کے حوالے سے، پھر ایک خطیب ہونے کے حوالے سے، یہ جو حیثیتیں اور ذمہ داریاں ہیں ان کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے عالم دین کے ساتھ، خطیب کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اصل حیثیت مومن اور مسلمان ہونے کی ہے، اور مسلمان اور مومن ہونے کے حوالے سے ہر مرد مسلمان ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مکلف ہے، جواب دہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج سورہ المائدہ کے ایک خاص مقام کا انتخاب کیا ہے کہ جن آیات میں امت مسلمہ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے، اور امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کا جو مصداق گروہ ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک خاص حکم نازل فرمایا ہے، ایک خاص حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ اور آج کے جو حالات ہیں جن میں پوری امت مسلمہ گھر چکی ہے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم سے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ان حالات میں کیا ہے؟ اور ان احکام سے ہم آج کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آج کے اس خطبے کا یا ان گزارشات کا مرکزی موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ المائدہ
اس کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے، اور ایمان والوں کے اس خطاب میں زمان یا مکان کے حوالے سے کوئی قید نہیں لگائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین یا بعد والے، عرب یا عجم، مکہ والے، مدینہ والے، لاہور والے، فہران والے، کون؟ یعنی کوئی قید نہیں لگائی، نہ زبان کی، نہ رنگ کی، نہ مکان کی، نہ زمان کی۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، وہ اس کا مخاطب ہے، اور آج بھی وہ مخاطب ہے، اور قیامت تک کا انسان جو ہے، جو اپنے اندر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، وہ اس کا مخاطب ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ مت تم سرپرست بناؤ۔ ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست، محافظ، نگہبان، گارڈین، کسٹوڈین، یعنی کسی کی حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، رکھوالا، دفاع کرنے والا۔ تو اے ایمان والو، نہ تم اپنا دفاع سپورٹ کرنا، حفاظت سپورٹ کرنا، حفاظت و رکھوالی سپورٹ کرنا کہ ان کے فرمایا الیہود، یہودیوں کے، اور والنصارى، اور نصرانیوں کے۔ تو اے ایمان والو کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا دفاع کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری سرپرستی کریں گے، کون؟ یہود، آج کی اصطلاح میں اسرائیل، والنصارى امریکہ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، یعنی آسٹریا، ہالینڈ، جتنی بھی ہیں۔ تو کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اسرائیلی، یہودی اور نصرانی، امریکی، برطانوی، فرانسیسی، نام بھی لیا، جو بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، کرسچین کہتا ہے، نصرانی کہتا ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ اولیاء، کہ یہ تمہارے رکھوالے ہیں، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا دفاع کریں گے، تمہیں کویت آزاد کرا کر دیں گے۔ کبھی ایسا گمان نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ ان کے اور تمہارے مابین جو تعلقات ہیں وہ دشمنی پر مبنی ہیں، عداوت پر مبنی ہیں، یہ تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خلاف، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تمہاری کتاب کے خلاف ان کو عداوت ہے، دشمنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ ان کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ملک دوسرے ملک کا، گروہ کا، جماعت کا محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی ان کے مابین جتنے بھی بظاہر تمہیں اختلافات نظر آتے ہیں، زبان کے، رنگ کے یا کسی بھی اور نسبت سے، تو فرمایا کہ وہ اختلافات کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمہیں تباہ و برباد کرنے میں یہ متفق ہے۔ حتیٰ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو روسی کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، گورباچوف کی جو اپنے آپ کو اولاد کہتے ہیں، وہ بھی ایمان والوں کو تباہ و برباد کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی،
1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں آگاہ کیا کہ اے ایمان والو کبھی بھی اس فریب میں نہ آنا کہ تمہیں کشمیر لے کر دے گی UN، تمہارا فلسطین کا مسئلہ حل کرائے گی سلامتی کونسل۔ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ کوئی یہودی یا نصرانی ریاست جو ہے وہ تمہاری سرپرست بن سکتی ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ ان کے تو باہمی پیکٹ ہیں، معاہدے ہیں ایک دوسرے کے حق میں اور تمہارے خلاف۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اے ایمان والو تم میں سے جو گروہ، جو جماعت، جو حکومت، جو ریاست، جو مملکت یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنا لے گی، سمجھ لے گی کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں، یہودی اور نصرانی، امریکی اور برطانوی ہمیں بچانے آئے ہیں، ہمارا دفاع کرنے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی امریکیوں کو، برطانیوں کو، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست سمجھ لے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا حشر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہوگا۔ جو کوئی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنائے گا، محافظ و نگہبان سمجھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ مسلمان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ نام نہیں لیا قرآن نے، نہ ملک کا نام لیا ہے نہ حکمران کا نام لیا ہے، تاکہ ہر جگہ اس کا اطلاق ہو سکے۔ فرمایا جو بھی یہود و نصارہ کو اپنی حفاظت میں، ان کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے گا، ان کی ولایت میں دے گا، ان کو اپنا رازدان بنائے گا، ان کو اپنے اڈے دے گا، ان کے ماتحت اپنی افواج کرے گا، ان سے اپنی حفاظت اور دفاع چاہے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ملک خدا کی نظر میں یہودیوں اور نصرانیوں میں سے شمار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسی ظالم قوم جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کر کے یہود و نصارہ سے اپنا دفاع چاہے، سرپرستی چاہے، تو بے شک ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی بھی منزل مراد تک نہیں پہنچائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ کبھی کامیاب نہیں کرے گا، ہدایت یافتہ نہیں کرے گا، خدا کی نظر میں وہ ہادی و مہدی نہیں ہوگا، وہ خدا کی نظر میں ظالم ہوگا۔ یہ خدا کا فتویٰ ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، فرمایا کہ جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کا، میرا قرآن پاک کا یہ واضح حکم سناؤ گے تو وہ کہیں گے بات تو خدا کی سچی ہے، لیکن آج ہم بڑے کمزور ہیں، آج ہم ناتواں ہیں، کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہم نصارہ سے مدد لینے پر مجبور ہیں، اگر ہم ان سے مدد نہ لیں تصیبنا دائرہ، تو وہ دشمن ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہم مجبور ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور دفاع ہمارا امریکہ کر سکتا ہے، لہذا ہم مجبور ہیں کہ ہم امریکہ سے اپنا دفاع کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ،
او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فرمایا ان سے پوچھو کہ طاقتور کون ہے، اللہ یا امریکہ؟ طاقت کس کی زیادہ ہے؟ اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا امریکہ کی طاقت زیادہ ہے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو وہ امر کن کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہوائیں، دریا، سمندر، کائنات کا ذرہ ذرہ، کہ جس کے سامنے بڑی سے بڑی جو آج سائنسی طاقت ہے، وہ خدا کی طاقت کے سامنے کیا ہے؟ اگر ایک تیز قسم کا ہوا کا جھکڑ آ جائے اور تیز قسم کی گرمی آ جائے، سردی آ جائے، اور چھوڑو ابھی جو اہالیان لاہور میں 1.25 منٹ کا جو جھٹکا دیکھا ہے، 1.25 منٹ کا جھٹکا، اگر اس جھٹکے کو، زلزلے کو اللہ تعالی 3 منٹ کا کر دیتا، 4 منٹ کا کر دیتا، تو کہاں رہتی ہماری سائنس، کہاں رہتی ہماری ٹیکنالوجی؟ تو کس بات پر تمہیں ڈر ہے؟ کون سی سائنس ہے؟ خدا کی سائنس کے سامنے، خدا کی قوت کے سامنے، خدا کی قوت کے سامنے کون سی سائنس ٹک سکتی ہے؟ خدا کی جو کائناتی قوتیں ہیں، کون سی؟ یعنی ماں کا وہ لال ہے کہ جو خدا کی کائناتی قوتوں کے سامنے ٹھہر سکتا ہو۔ آج رفقائے محترم، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جب پاکستان کے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور اہالیان پاکستان سے خطاب کیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اگلی رات زلزلہ بھیجا۔ وہ زلزلہ اسی طرح تھا جس طرح بنی اسرائیل نے جب کوہ طور کے دامن میں کھڑے ہو کر حلف لیا تھا، معاہدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اللہ ہم تیرے وفادار رہیں گے، ہم تیری شریعت پہ چلیں گے، ہم تیرے شریعت کے عہد کو نبھائیں گے، ہم جان و مال کی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ عہد کر لیا، موسیٰ علیہ السلام گواہ بن گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کائناتی قوتوں میں سے ایک ادنا تری قوت جو ہے زلزلے کی قوت، اس کو ایک اشارہ کیا، اور اس اشارے کے نتیجے میں وہ جو کوہ طور تھا وہ لرزنے لگا، کپ کپا گیا۔ اس کی کپ کپی کو دیکھ کر، لرزش کو دیکھ کر، جو اس کے ہلنے کو دیکھ کر بنی اسرائیل چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ زلزلہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، کیوں ڈرتے ہو؟ زلزلے پر تمہاری نظر جا رہی ہے، زلزلے والے خدا کو بھول گئے ہو؟ زلزلہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو کوئی لاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مدبر السماوات والارض ہے، یہ کسی کی یعنی مٹھی اور گرفت میں ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ ابھی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں یہ یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہے، تمہیں یہ یاد دہانی کرانے کے لیے زلزلہ ہے کہ دیکھو کس خدا کے ساتھ عہد کر رہے ہو، کس خدا کے ساتھ؟ اس خدا کے ساتھ کہ جس کی کوئی تمہیں پولیس نظر نہیں آئے گی، کوئی فوج نظر نہیں آئے گی، لیکن ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تمہاری گھات میں رہے گا، پولیس کے بغیر، فوج کے بغیر، ہر آن تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے، تیرے افعال، تیرے اعمال، تیرے دعوے، جو کچھ تو کرے گا اس پر تیرے رب کی نظر ہے۔ تو زلزلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالی نے، جب وہ کوہ طور کے دامن میں آباد تھی، اس لیے بھیجا کہ اس قوم کو آگاہ کر دیا جائے کہ اگر تم نے میرے قانون کو توڑا، اگر میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پامال کیا، تو مجھے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے
امریکہ سے فوجیں نہیں لانی پڑیں گی، کہیں دور دراز کے علاقوں سے اسٹرانگ فورس نہیں لانا ہوگی، میری کائناتی قوتیں، یہ زلزلے، یہ وبائیں، یہ طوفان، یہ بلائیں، یہ ایک ادنیٰ ترین اشارے پر یہ قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اسی طرح میں نے غالباً 4 دسمبر کو جب یہ زلزلہ آیا اس پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے قوم بنی اسرائیل کی طرح وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ وہ کہیں یہ حلف اٹھا کر غافل نہ ہو جائے۔ جس خدا کے نام پر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے خلق اور خالق کے سامنے جو عہد کیا ہے وہ اس عہد میں پورا اترنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے اس کوشش میں کوتاہی کی تو خدائے رحمان اپنی قاہرانہ قوتوں کے ساتھ اور اپنی مطلق مشیت کے ساتھ ان طاقتوں کو بیک بینی و دو گوش مقام اور منصب اقتدار سے ہٹانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اسی طرح آج جبکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور حکومتی مشینری جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات جو ان کی بریفنگ کرنے والی ہے، ان کو خلیجی حوالے سے اپنا نقطہ نظر بتانے والی ہے، تو پھر اہالیان لاہور کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو خالق اور خالق کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو مت بھولنا، امریکہ کی وفاداری پر نہ جانا۔ امریکہ وہ اس کا تو ہر بیڑا جو ہے رفتہ محترم، وہ چھٹا بیڑا ہو یا 7واں بیڑا ہو، وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی اس نے توڑا، خواجہ ناظم الدین کا بیان موجود ہے۔ تو ہمیشہ اس نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے، انڈیا کو طاقتور بنانے کے لیے اس نے روس کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو آج بھی اگر ہم امریکہ سے چند دانے لینے کے لیے، چند فاضل پرزے لینے کے لیے آپ نے اس عہد و پیمان کو بھول جائیں گے کہ ہم گھاس کھا لیں گے، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے۔ تو دراصل وہی ہمارا جو عہد تھا جو ہم نے خلق اور خالق سے باندھا تھا، اسی کی یاد دہانی کے لیے یہ آج کا زلزلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ اے جماعت مومنین، جس طرح انہوں نے اس عہد کو باندھا اور پھر پامال کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، ہمیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں سے دور کر لیا، اور آخر کار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب امامت سے، پیشوائیت سے، لیڈرشپ سے، عالمی غلبے سے محروم کر دیا، اور ان کی جگہ پر ہمیں لا کھڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا، اور آپ اور ہم پر امتوں کو منطقی انجام تک پہنچنے کی وجہ سے خاتم الامم کا شرف بخشا۔ ہماری کتاب خاتم الکتب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل، اور آپ اور ہم خاتم الامم ہیں۔ تو اس خاتم الامم ہونے کا یہ لازمی تقاضا فرمایا، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا ہم تمہارے سرپرست ہیں، میں قادر و قیوم خدا، میں تمہارا محافظ و نگہبان ہوں، یہود و نصارہ کو اپنا محافظ و نگہبان نہ بنانا۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے ان کو اپنا محافظ و نگہبان بنا لیا تو یاد رکھو وَإِن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو خدا کی نظر میں اس کا حشر یہودیوں اور نصرانیوں کا سا ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ،
اے جماعت مومنین اگر خدا نخواستہ تمہارے سب کے سب جو گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، ممالک ہیں، سارے کے سارے بھی اللہ کے دین سے انحراف کریں، اللہ کے دین کی لائن پر نہ چلے، اللہ کی پالیسی اختیار نہ کرے، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط نہ تھامے، تو اے جماعت مومنین تم یہ گمان نہ کرنا کہ خدا تمہارا ہی محتاج ہے، تمہارے علاوہ خدا کا کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے عربو اگر تم نے ہمارے اس دین کی ناقدری کی، یعنی اس میں ملاوٹ کی، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالی لے آئے گا، لائے گا، ضرور لائے گا، بقوم عربوں کے علاوہ کسی اور قوم کو، کسی اور قوم کو، کسی اور گروہ کو، اجمیوں کو، پاکستانیوں کو، کسی بھی اور گروہ کو، جماعت کو اللہ لے آئے گا، اور وہ کیسی قوم ہوگی؟ فرمایا اذلہ، فرمایا وہ نرم ہوگی، سراپا رافت و رحمت ہوگی ایمان والوں کے لیے، اور سخت ہوگی، تشدد کرے گی۔ تشدد سے مراد ظلم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اہل ایمان بھائیوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے لوہے کے چنے چبوانے والے، ایمان والوں کے لیے ابریشم کی طرح نرم اور دشمن کے لیے فولاد۔ یہ ہے مومن کا کردار۔ فرمایا کہ اپنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے سخت۔ ایسا نہیں کہ کافروں کے لیے 50 ارب ڈالر، 50 ارب ڈالر یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، امریکہ کے لیے، اور اپنے بھائی بھوکے مرتے ہیں، وہاں افلاس ہے، فاقہ ہے۔ سوڈان میں اس وقت ہمارے بھائی رفقائے محترم اغیار کے غلے کے محتاج ہیں، اور یو این او نے اپنا غلہ روک لیا ہے، اور تصویریں آ رہی ہیں کہ وہاں یتیم، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے مرد، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ اناج اور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ہمارے عمراء نے، حکماء نے، ہمارے حکمرانوں نے اپنے خزانے کے جو دروازے ہیں وہ یہود پر، نصارہ پر، امریکہ پر کھول دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مومن کا کردار نہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ وہ جو اللہ جماعت مومنین کھڑا کرے گا، اہل ایمان جو آئیں گے ان کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، دشمنوں سے لڑ جانے والے، دشمنوں کو دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے، میدان جنگ میں سینہ تان کر کھڑے ہو جانے والے، اور لا یخافون لومۃ لائم، اور دنیا جہان کی جو باطل و استبدادی طاقتیں ہیں ان کی پرواہ نہ کرنے والے، ان کو یعنی پریکا کی کوئی حیثیت نہ دینے والے، ان کو تنکے کی طرح نخارا سمجھنے والے، یہ ان اہل ایمان کا کردار بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب جماعت ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو لستم علی شیء، کہ اے ایمان والو تمہیں ہماری امداد کب عطا ہوگی، کب ہم تمہارے ناصر اور مددگار بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی سن لو، اور تم سے پہلے جو جن کو ہم نے کتاب دی، یہود کو، نصارہ کو، اور ان کو بھی ہم نے یہ بتا دیا، فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، فرمایا کہ جو امت ہوتی ہے، امت کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق جوڑتی ہے خدا کی کتاب،
خدا کی شریعت، خدا کے اوامر و نواہی، خدا کی کتاب زمین پر خدا کی صفات جلال و جمال کی مظہر ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب نبی کے بعد حجت من بعد الرسل کا مقام رکھتی ہے۔ قرآن پاک اس وقت تمام اقوام عالم پر، تمام انسانیت پر، آپ اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کہ اس حقیقت کا ادراک عامت الناس تو کجا، علماء کرام کو بھی نہیں ہے۔ علماء کرام بھی اپنی اپنی قوالیوں میں، اپنی اپنی فرقہ وارانہ عصبیتوں میں، اپنی اپنی گروہ بندانہ جو ان کی آرزویں اور تمنائیں ہیں انہی میں مبتلا ہے، اور ان علماء کی وجہ سے آج امت اس ابتلا اور فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ احترام ہی قرار نہیں دے گا، اور نہ وہ داد کا طالب، نہ ان کی پسند و ناپسند کا وہ ترجمان، تو وہ کیسے اس کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرے؟ اب تو امت ایسے خطیبوں کو چاہتی ہے جو فرقہ وارانہ آرزوؤں کے کھلونے ہر فرقہ پرست جماعت کو تھما دے، ان سے چندے لے، ان سے عطیے لے، اور انہی کی آرزویں خوشنما لفافوں میں بند کر کے جو ہے ان کو دیتا چلا جائے، ان کے جذبات سے کھیلے، ان کو خوشنما آرزوؤں میں مبتلا کرے۔ یوں کہے لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، جو ان کی خواہشات ہیں انہی خواہشات کو دین کا لباس پہنا کر انہیں واپس لوٹا دے۔ کہیں گے بہت کامیاب خطیب ہے، خوش الہان خطیب ہے، خطیب میں بدل ہے، حکیم دوراں ہے، خدا کی کتاب اسے آتی ہو یا نہ آتی ہو، حکمت لا یزال سے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اس اندھی امت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے تو آج اتنا ہی ہے کہ اس کی ظاہری شکل دیکھے، اور جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اخشى علی امتی، کہ میری امت سے مجھے اپنی امت کے بارے میں ایک ڈر ہے کہ کہیں یہ آواز کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو آج اس امت کا جو معیار ہے عالم بے بدل کا، اچھا مقرر ہو، لسان خطیب ہو، آواز اچھی ہو، زینت و زیبائش میں لاسانی ہو، تو وہ زبردست خطیب ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا رفقائے محترم کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، فرمایا کہ امت کو بتا دو لستم علی شیء، اس امت کا خدا کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، تاکہ حتی تقیموا، یہاں تک کہ یہ امت قائم نہ کرے، کس چیز کو قائم نہ کرے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ یہ امت قرآن کو قائم نہ کرے، اس کی حکمرانی قائم نہ کرے، اس کی حکمت حقہ کو نہ سمجھے، تو اس کی حکمت، اس کی حکومت، اس کی حقانیت، اس کے دلائل و براہین، اس کا نظام حیات، اس کی اقدار عالیہ، تو جب تک ان چیزوں کی یہ امت معرفت حاصل نہیں کرے گی، ادراک حاصل نہیں کرے گی، جان پہچان پیدا نہیں کرے گی، ان سے ربط و تعلق قائم نہیں کرے گی، تو خدائے رحمان فرماتے ہیں لستم علی شیء، تمہارا خدا کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں اسی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو سن لو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے قرآن سے پہلے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، تورات والوں کو حکم دیا، انجیل والوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فرمایا کتاب کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ اسے گا گا کر پڑھ لیا جائے، خوش الہانی سے اسے پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ سن لیا،
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، قرآن فرماتا ہے، رحمان کا یہ فتویٰ ہے کہ امتوں پر جو چیز اللہ نے فرض کی ہے، یحکم بہا النبیون، کہ جس کتاب پر جس قوم کا امت کا ایمان ہے وہ اس کتاب کی حکمرانی قائم کرے، وہ اس کے مطابق معاشرہ قائم کرے، عدالت قائم کرے، پارلیمنٹ قائم کرے، دکان ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، عدالت ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، رجحان ہو، تقاضا ہو، ہر تقاضے پر خدا کی کتاب کی حکمرانی قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر واجب قرار دیا تھا، اور فرمایا کہ ہر نبی اب اللہ کی کتاب کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آیا، اور ہر نبی کا صحیح جانشین اللہ کی کتاب کی حکمرانی قائم کرتا رہا، اور فرمایا یہ کیوں قائم کرتا رہا؟ فرمایا اس لیے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا، اپنی کتاب کی حفاظت کا تقاضا کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا حافظ کتاب کون ہے؟ حافظ کتاب یا حفظ کتاب صرف یہ نہیں کہ الفاظ قرآن کو پڑھ لیں، الفاظ قرآن کو رکھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، الفاظ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر چلنا، اس کے مطابق معاشرہ، حکومت اور بین الاقوامی حالات کو کتاب اللہ کے مطابق ڈھالنا، یہ تمام تقاضے جو ہیں یہ ایمان بالقرآن کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ غور فرمائیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 45، فرمایا کہ ہر وہ گروہ یا جماعت کہ جو خدا کی کتاب کو مان تو لے لیکن خدا کی کتاب کے مطابق نہ اس کی سیاست ہو، نہ معاشرت ہو، نہ معیشت ہو، تمدن میں نصارہ تو تہذب میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ ہماری سیاست بھی کافرانہ ہو، معیشت بھی کافرانہ ہو، معاشرت بھی کافرانہ ہو، زندگی کے ایک ایک پہلو پر امریکہ اور برطانیہ کی چھاپ لگی ہو، اور ہماری زبانوں پر خدا کی آیتیں ہیں، خدا کے قرآن کی آیتیں ہیں، تو قرآن میں خدا رحمان کا یہ فتویٰ ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جو گروہ، قوم، فرد، جماعت اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں چلاتے، رولز اینڈ ریگولیشنز پاس نہیں کرتے، تو خدا کی نظر میں وہ کافر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ، فرمایا کہ جب تم انہیں یہ بات کہو گے کہ خدا کی کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو فرمایا کہ جو ہی تم یہ بات ان سے بیان کرو گے تو وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، وہ تمہارا یہ بیان سن کر کیا ہوگا؟ طغیانا، وہ تمہارے خلاف نفرت کا اظہار کریں گے، ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، کہیں گے صاحب پہلے تو ہم نے کسی سے یہ بات نہیں سنی، کیا یہ کوئی پہلا آدمی ہے؟ کیا اس نے پہلی دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا پہلے کسی نے ہمیں قرآن آج تک نہیں بتایا؟ فرمایا کہ جب تم قرآن کی حکمرانی کا تصور اور اس کا مطالبہ اپنی قوم سے کرو گے تو فرمایا طغیانا، تو اس کے ماننے والے جو ہیں وہی تمہیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے، وہ پسند نہیں کریں گے ایسے خطیب کو جو قرآن کے ان حقائق کو کھول کر انہیں بتائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، فلا تاسا، فرمایا پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی گروہ یا جماعت اس کو پسند نہ کرے، فلا تاسا،
تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تخشونی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام مفکرین اس کتاب کو پڑھ کر خطوط لکھ رہے ہیں، پیغامات بھیج رہے ہیں کہ آپ نے پر وقت ہمیں یہود و نصارہ کی ان سازشوں سے باخبر کیا ہے، تو ہماری مسجد والوں پر بھی یہ حق تھا، ان تک کتاب پہنچائی گئی۔ لیکن میں نے جب بعض دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے اسے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو افسوس کے ساتھ یہ سننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کو ابھی تک پڑھا تک نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی، گرفتہ چینیا احرام مکی خفتہ درب تھا۔ تو اسی ضمن میں رفقا محترم میں نے اپنے حوالے سے ایک درخواست کی تھی اور آج پھر یہ درخواست کرتا ہوں، اس لیے 1 منٹ ہو سکتا ہے زائد ہو جائے، کہ میں کسی فرقے کا نہ کبھی پہلے نمائندہ تھا، نہ اب ہوں، نہ آئندہ ہوں گا، نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ اب نہ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہوگی، نہ کسی ملک کا میں وظیفہ خوار ہوں، نہ عراق کا، نہ سعودی عرب کا۔ جس بات کو حق سمجھتا ہوں اسے اپنی بساط کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اب تک جو میں نے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز جو کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اور اس ضمن میں مسجد والوں کے ساتھ میرا ایک عہد تھا کہ میں اس کام کو للہ فی اللہ کروں گا، لیکن اب میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آنکھوں میں کمزوری ہے، کمر میں تکلیف ہے، قرآن حکیم کی تفسیر کا میرا کام جو ہے وہ آخری مرحلوں میں ہے، تو اب میرے لیے باہر کی زندگی کی توغو جو ہے وہ ممکن نہیں رہی۔ اور میں نے علماء کرام سے، مفتی حضرات سے، فقہاء سے پچھلے دنوں گفتگو کی، تو خطیب کے لیے تنخواہ لینا نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی ناجائز ہے، بلکہ جس کے پاس وسائل ہوں اس کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ اس کام کو بغیر اس کے کرے۔ تو میں یہ کام کرتا رہا۔ اب میں 2-2.5 ماہ سے اپنی انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اب میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، اور یہ کہ جس مکان میں اس علاقے میں رہ رہا تھا اس کا معاہدہ بھی اس فروری میں ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، آپ میری ضرورت محسوس کریں، تو آپ انتظامیہ سے پوچھیں اسے میری ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آپ حضرات کی میں جب تک یہاں ہوں خدمت کرتا رہوں گا، اور اگر ایسے حالات ہو گئے کہ میرے لیے اس علاقے میں رہنا ممکن نہ ہوا تو جہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے لے جائیں گے، بساط بر وہاں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق جو ملے گی اسے انجام دوں گا۔ تو آپ حضرات سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ایسی صورت ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں آگاہ نہیں کیا۔ تو میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب جو احباب اس میں کچھ سمجھتے ہیں وہ اپنا فریضہ انجام دے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔